آج جمعرات کے دن صرف 3 منٹ کا عمل یہ اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر کر لو، یعنی دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی کے اوپر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور 3 منٹ کے بعد آپ اس عمل کا معجزہ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل آسان عمل ہے، لیکن بڑا کمال کا بڑا مجرب عمل ہے۔ اس کو جمعرات کے دن کیا جاتا ہے، کیونکہ جمعرات کے دن اگر کوئی فقیر، کوئی محتاج، کوئی غریب، کوئی ریڑھی لگانے والا بھی یہ عمل کرتا ہے تو وہ بھی مالا مال ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمل کے ذریعے تقدیر بدل جاتی ہے، قسمت سنور جاتی ہے، نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ عمل دیکھنے میں انتہائی آسان ہے، لیکن 7 آسمانوں 7 زمینوں سے بھی بڑا اس میں اعظم ہے۔ بڑا عمل، بڑا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے اس کو پڑھتے ہی سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک آیت کریمہ ایسی بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس بات کے، اس حدیث پاک کے، وہ بیان فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، جب بھی کبھی تمہارے اوپر پہاڑوں جیسی بھی مشکلات آ جائیں، سمندروں جیسے طوفان تمہیں گھیر لیں، تو کوئی اور مسئلہ حل نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا، کہیں سے کوئی مدد نہیں مل رہی، بس یہ آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دو، فوری طور پر وہ جو پہاڑ تمہارے آگے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ جتنی بھی بڑی مشکل ہوگی، جتنی بھی بڑی مصیبت ہوگی، وہ دولت کی پریشانی ہو، رزق کی پریشانی ہو، عزت کی پریشانی ہو، شہرت کی پریشانی ہو، دنیا کا کوئی بھی یار چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑے مسئلہ ہے، یہ خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ یہ میرے ایک بڑے مربی، بڑے دوست کا بتایا ہوا عمل ہے، اس لیے جو اس کو کرتا جاتا ہے اس کا مقدر سنورتا جاتا ہے، کیونکہ یہ جب عمل بتانے لگا ہوں آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمل کتنا کمال کا ہے۔ اب آپ نے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے پہلے اس عمل کی نیت کر لینی ہے۔ نیت کیا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے اتنے مال و دولت کی ضرورت ہے، یا مجھے میری مرضی کی ملازمت کی ضرورت ہے، یا میں مقروض ہوں، مجھے قرضے کے پیسوں کی ضرورت ہے تاکہ میرا قرضہ اتر جائے، یا دنیا کا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا مسئلہ ہے جو کہیں سے کبھی بھی آپ کا زندگی میں آدمی ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو ساری زندگی نہیں نہ مل سکا، اس عمل کی برکت سے وہ بھی مل جاتا ہے۔ برحال بندہ مانگنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اپنے خزانوں سے نواز دیتا ہے۔ عمل کیا ہے؟ سب سے پہلا آپ جب اس میں مبارک سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ 2 اس میں مبارک ہوں گے، ان کو ملا کر آپ نے ایک تصور کرنا ہوگا۔ اس کے بعد سورت قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جو دیکھنے میں چھوٹی ہے لیکن پاور اور طاقت کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت ہے۔ اب ذرا یہ ترتیب سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی شہادت والی انگلی پر اس عمل کو کرنا کیسے ہے۔ اب دیکھیں یہ جتنی چیزیں ہیں نا، یہ آپ کے 15 پورے جو ہیں ہاتھ کے، یعنی کہ شہادت والی انگلی سے لے کر چھوٹی انگلی تک یہ 12 بنتے ہیں۔ اگر ہم اس میں 3 انگوٹھے کے ملائیں تو یہ 15 بنتے ہیں۔ بس یہ سارا عمل کسی تسبیح پر پڑھنے کی ضرورت نہیں، کسی تسبیح کے دانوں پر پڑھنے، اپنے ہاتھ کی انگلیاں، یہ اللہ تعالیٰ نے گنتی بنائی ہوئی ہے، یہ کاؤنٹنگ ہے۔ آپ اس کے اوپر اس عمل کو کریں گے، پھر یہ ہاتھ تمہارا جس چیز کو لگے گا وہی سونا بنتی ہوئی تمہیں نظر آئے گی، اسی میں تمہیں کامیابی ملے گی۔ برحال عمل کو کرنے کا طریقہ پہلے سمجھ لے، پھر میں آپ کو یہ اسماء مبارکہ بتاتا ہوں، سورت بتاتا ہوں، وہ آیت کریمہ بتاتا ہوں۔ گویا آج کے دن یہ صرف 3 کام آپ نے کرنے ہیں، اور 3 منٹ کے بعد آپ اس کا معجزہ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اس پر کوئی دعویٰ نہیں ہے، یہ بہت کمال کا عمل ہے۔ جب کریں گے تو اس پر آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کیسا عمل روحانی وظیفہ چینل سے لیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس عمل سے مستفیض ہو چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس عمل کو کر رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے صرف جمعرات کے دن اس عمل کو کر کے اس کا نظارہ خود کر لینا ہے۔ اب ذرا سنیے گا، جو آپ کا دایاں ہاتھ ہے نا، اس کے اوپر آپ نے عمل کو کرنا ہے، اور شہادت والی انگلی سے آپ نے گننا شروع کرنا ہے۔ درود پاک آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں یہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک آپ نے نہیں پڑھنا۔ برحال کسی وظائف کے اندر ہم بتا دیتے ہیں کہ اس میں آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے
اول آخر آپ کوئی دوسرا درود پاک نہیں پڑھیں گے، بلکہ صرف اور صرف یہی درود پاک پڑھیں گے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ درود پاک بڑا برکت والا ہے، اس کی بڑی فضیلت حدیث پاک میں موجود ہے۔ اس کے ذریعے اللہ کی رحمت کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ یہ درود تمام درود کے صیغوں سے افضل ہے، کیونکہ اس درود کے الفاظ خود آقا علیہ السلام کے فرمودہ ہیں۔ اس لیے درود پاک نماز کے اندر ہم کثرت کے ساتھ نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اس کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ اور ہماری جمعۃ المبارک کے دن ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف اور صرف 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے برکتیں حاصل کرنے کا، اس کی خوشنودی اور رحمت حاصل کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوگی، قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، حاجات پوری ہو جاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی ہمیشہ 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 کے لیے ختم ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں بے پناہ برکت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو خاتمہ بالایمان بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ جب ایک عمل سے، ایک درود سے اتنے فائدے ہیں تو پھر ہم کہیں اور کیوں بھاگیں؟ اس کو آپ نے جو تعداد بتائی ہے اس کے مطابق اپنی شہادت والی انگلی پر پڑھنا شروع کرنا ہے، جہاں پر اس کی تعداد 7 مرتبہ ہو جائے وہاں ختم کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ 2 اسماء مبارکہ ہیں۔ پہلا اسم مبارک کیا ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں، یہ ہے یا رزاق۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے۔ یہ اسم پاک بڑا جمالی ہے، رزق ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک کو رزق دینے والا ہے۔ اس اسم پاک کا ورد کرنا فراخی رزق کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، رزق کی پریشانیوں تکلیفوں سے نجات مل جاتی ہے، حصول رزق کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، مفلسی دور ہوتی ہے، یعنی ہر قسم کی فتح اور نصرت کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر مشکل کام آسانی سے کے ساتھ حل ہو جاتا ہے۔ ایسے حضرات جو حصول رزق کے سلسلے میں نئے قسم کے اسباب تلاش کر رہے ہیں، اس وظیفے کو پڑھنے سے ان کے لیے نئی نئی راہیں کھل جائیں گی۔ اس لیے اس عمل کو آج آپ ضرور کر لیں۔ جو لوگ کاروبار کی تلاش میں ہیں، جو لوگ رزق کے متلاشی ہیں، جو لوگ امیر ہونا چاہتے ہیں، دولت مند بننا چاہتے ہیں، آ جائیں ایک ایسے عمل کی طرف جس کے ذریعے آپ کو یہ تمام چیزیں مل جاتی ہیں، کیونکہ گھر میں بے پناہ خیر و برکت آتی، کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ یہ گارنٹی شدہ عمل ہے، اور یہ عمل بھی بالکل آسان سا ہے، بچہ بھی کر سکتا ہے۔ جو اپنی نسلوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی نسلوں کو امیر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ یہ عمل اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے، بچوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ لوگ جمعرات اس عمل کو کرنے کے عادی بن چکے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے جب یہ جمعرات کے دن کر لیا جائے پھر دوبارہ کسی اور عمل کی ضرورت اور حاجت ہی نہیں آتی، پھر پورا ہفتہ وہ موج مستی میں رہتے ہیں اور ہر طرح کی مشکلات ان سے دور رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خزانے سے بے پناہ رزق عطا فرماتا رہتا ہے۔ دوسرا اسم مبارک جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے یا فتاح۔ یا فتح، اس کا مطلب ہوتا ہے اے کھولنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی مبارک ذات ہے، کیونکہ اس کی نظر عنایت سے ہر مصیبت آفت دور ہوتی ہے، اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور سختی ختم ہو جاتی ہے، تنگی راحت میں بدل جاتی ہے، اس کی مدد سے دشمنوں پر فتح کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ غرض ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز کو دور فرما کر راحت اور رحمت کا باب کھول دیتا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام کے ذریعے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کے دروازے کھولے۔ پھر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے اپنی رحمت کو مزید کشادہ اور وسیع فرمایا ہے۔ اس لیے امام کشیری فرماتے ہیں جس شخص نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ رزق اور رحمت کے دروازے کھولنے والا ہے، اسباب میسر کرنے والا ہے، تمام چیزوں کو درست کرنے والا ہے، تو وہ اللہ کے علاوہ کسی اور میں دل نہیں لگاتا تو اللہ کبھی پھر اس کو کسی کا محتاج بھی نہیں ہونے دیتا۔ یہ 2 اسم مبارک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے، یا رزاق یا فتاح، یا رزاق یا فتاح، دونوں کو ملا کے ایک تصور کرنا ہے، یعنی یا رزاق یا فتاح 1 مرتبہ، یا رزاق یا فتاح 2 مرتبہ، یا رزاق یا فتاح 3 مرتبہ، یا رزاق یا فتاح 4 مرتبہ، یا رزاق یا فتاح 5 مرتبہ۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھتے جانا ہے۔ اب یہ آپ نے شہادت والی انگلی سے اکاؤنٹ کرنا شروع کرنا ہے، یہ چھوٹی انگلی تک آپ پہنچیں گے۔ چھوٹی انگلی تک آپ کو میں تعداد بتاتا ہوں، یہ صرف انگلیوں کے اوپر پڑھنا ہے۔ آپ انگلیوں کے جو پورے ہیں نا
یہ جو پورے جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد یہ اپنا ہاتھ کے اوپر دم کر کے آپ نے پورے چہرے پر پھیر لینا ہے، وجود پر پھیر لینا ہے۔ اب جدھر جائیں گے جو آپ کو دیکھے گا وہ بھی آپ کا دیوانہ ہوگا، جو رزق ہوگا وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا، ہر جگہ کامیابی ملے گی، لوگ آپ کے چہرے کے بھی دیوانے ہوں گے، کیونکہ اس عمل کی اور رزق بھی آپ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو ہر ایک چیز اس عمل کے ذریعے اللہ کے فضل و کرم سے ملتی، جتنا اخلاص ہوگا، وہ کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہوتا ہے، جتنا اخلاص کے ساتھ کریں گے، جتنا محبت کے ساتھ کریں گے، اتنا ہی اس عمل کا آپ کو فائدہ ہوگا، اتنی ہی زیادہ اس عمل کے ذریعے برکتیں ملیں گی، تو ہر کام میں آسانی پیدا ہو جاتی، اس سے رکے ہوئے کام بھی حل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی لڑکی یا لڑکوں کی شادیاں رک گئی ہیں، والدین کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بنتی ہیں، ایسی رکی ہوئی شادیوں کی راہیں تو کھلوانے کے لیے یہ عمل بہترین عمل ہے۔ اسی طرح کسی نے شادی کے لیے پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا، منگنی کر چکے ہیں، دن بھی مقرر کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا، اس عمل کو کریں، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے خلوص سے نیت کے ساتھ مانگے، اور انشاءاللہ آہوزاری کے ساتھ جب مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ اس بندے کو خالی نہیں لٹاتا، اس کو اپنے خزانہ غیب سے وافر مقدار میں رزق عطا فرماتا ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے بعض اللہ والے فرماتے اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح قید سے خلاصی کے لیے بھی اس عمل کو کیا جاتا ہے، ہر میدان میں فتح اور نصرت کے لیے بھی اس عمل کو کیا جاتا ہے۔ تو ان دو اسماء مبارکہ کو ملا کے ایک تصور کرتے ہوئے آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 11 مرتبہ، اب کوئی زیادہ نہیں ہے، 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد اب درود پاک جو میں نے شروع میں بتایا وہ آپ نے پڑھنا ہے، اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر نیت کرنی ہے۔ جیسے دیکھیں نیت کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، انما الاعمال بالنیات، حدیث پاک ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب جیسی تمہاری نیت ہوگی ویسا آپ کو پھل ملے گا، اگر نیت اچھی ہے تو صاف ظاہر ہے پھل بھی اچھا ملے گا، اگر نیت درست نہیں ہے، آپ خلوص کے ساتھ عمل نہیں کر رہے، صرف ایسے فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اپنے باقی معاملات بھی کر رہے ہیں، نہ، جب یہ عمل کریں تو پھر ساری چیزیں چھوڑ دیں، یوں سمجھے کہ میں اپنا تعلق اللہ کے ساتھ وابستہ کر رہا ہوں، تو پھر جب اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو وابستہ کرنے، پھر دنیا کا خیال بھی آنے نہ دیں، اور اگر کوشش کریں تو جو بھی مقصد اس کو کسی کاغذ پہ لکھ کر اپنے سامنے رکھ لیں، تاکہ بار بار آپ کا خیال نہ بھٹکے، آپ کا ارادہ نہ بھٹکے، آپ کی توجہ ادھر نہ ہو، کیونکہ شیطان ہمیشہ وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ تو چاہتا ہے انسان کامیاب نہ ہو عمل میں، کیونکہ جب انسان کامیاب نہیں ہوتا تو پھر وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم آپ کو مایوسی سے بچانا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میرے رب کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ ساری کائنات کو احاطے میں لیا ہوا ہے، اس لیے آپ نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اس کی رحمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ اب اسی طرح جب یہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے ایک سورہ مبارکہ ہے جس کو ہم سورۃ کوثر کہتے ہیں، یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن یہ اس کے نازل ہونے کے بارے میں پہلے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب میرے نبی پریشان تھے، جب میرے آقا پریشان تھے، جب حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین پریشان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس سورت کا نزول فرمایا۔ اس پر محدثین صوفیاء اللہ والے فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو، اس کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو دور فرما دیتا ہے، جیسے اس نے اپنے حبیب کی پریشانی کو دور فرمایا۔ اسی طرح اس کی عمر میں برکت، اہل و عیال کی حفاظت ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، گناہوں کا مٹ جانا، اور اسی طرح میزان کا بھاری ہونا، اور اسی طرح قبر کی تاریکی سے بچ جانا، اس کی قبر کو اللہ روشن اور منور فرماتا ہے، نیکیوں کو دگنا فرماتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو آپ نے ضرور بضرور اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ دیکھیں اس عمل کے اول آخر ہم درود پاک کو ہمیشہ تلقین کرتے ہیں کہ جو تعداد بتائی گئی اس کے برابر آپ نے پڑھنا ہے، اس میں کمی پیشی آپ نے ہرگز نہیں کرنی۔ یہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں جس پر آپ نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوتا ہے، اور آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس میں ردل بدل کریں گے، اس میں کمی پیشی کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے آپ کو اس قدر فائدہ نہ ہو، کیونکہ جب کوئی بندہ ایک حد توڑتا ہے تو پھر اس کو صاف ظاہر نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں مکمل ویڈیو کو دیکھ کر اچھے طریقے کے ساتھ عمل کو کیا کریں، تاکہ آپ نے وقت بھی دینا ہے تو آپ عمل زیادہ مشکل نہیں ہے، عمل بالکل آسان ہے، زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا۔
لگے گا. صرف سمجھانے میں بتانے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن آپ کو عمل کرتے ہوئے اتنا ٹائم نہیں لگے گا. اب یہ اسماء مبارکہ آپ نے پڑھے، اس کے بعد سورۃ کوثر شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے. جتنی تعداد بتاؤں ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اب دیکھیے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو. بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے. اب یہ بات واضح کر رہی ہے. دیکھیں کوثر سے مراد جنت ہے. جنت میں ایک نہر ہے جس کا وعدہ میرے رب نے فرمایا. حضور فرماتے ہیں اس میں خیر کثیر ہے. وہ نہر شہد سے زیادہ میٹھی، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ نرم، اور نہر کے دونوں کنارے بڑے خوبصورت بنے ہوئے ہیں. اس میں برتن چاندی کے ہیں. جس خوش نصیب کو اس سے پانی پینا یا اس سے دودھ پینا یا اس سے یہ کوثر پینا نصیب ہو گیا وہ کبھی پیاسا نہیں رہتا. دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو کل قیامت کے دن آب کوثر نصیب فرمائے. اور حضور فرماتے ہیں جو شخص، جو میرا امتی، جو میرا غلام روزانہ مجھ پر صرف 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن اس اپنے امتی کو آب کوثر کا جام اپنے ہاتھوں سے پیش کروں گا. اس لیے روزانہ اس عمل کو کرنے کے بعد صرف 50 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ ایک ہی ہفتے کے اندر آپ اتنے مالا مال ہو جائیں گے کہ آپ خود حیران ہوں گے. لیکن اس کے لیے باوضو حالت میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. 2 وقت بڑے خاص ہیں، ایک فجر کے بعد کا، ایک عشاء کے بعد کا. ان دونوں میں سے جس کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں آپ انتخاب کر لیں. فجر سے پہلے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، فجر سے پہلے بھی درود پاک پڑھنے کا معمول بنا سکتے ہیں. وہ آپ کی مرضی ہے. جتنا وہ کہتے ہیں اخلاص، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا. تو اعلی غرض اب بات کی باتیں بعد میں انشاءاللہ پھر کبھی، اب صرف اور صرف اختصار کے ساتھ ویڈیو بتانا چاہوں گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی نیند فرما رہے تھے. نیند سے اٹھے تبسم فرماتے ہوئے اپنے سر انور کو اٹھایا اور آپ نے اب یہ سورہ مبارکہ صرف اور صرف 15 مرتبہ پڑھنی ہے جیسے میں نے بتایا ہے. حضور فرماتے ہیں اپنا تبسم فرماتے ہوئے اپنے سر انور کو اٹھایا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. اب دیکھیں یہ ہاتھ کے جو پورے ہیں نا، یہ سیدھے ہاتھ کے، ان کی تعداد جیسے میں نے بتایا 15 ہے. تو اسی طرح آپ نے شہادت والی انگلی سے شروع کر کے اس کو پڑھتے جانا ہے. اب آقا علیہ السلام پر جب یہ صورت نازل ہوئی اس کا میں ایک بات بتا کر اگلی چیز بتاتا ہوں. تیسرا کام، یہ دوسرا کام تھا. پہلے 2 اسماء مبارکہ، پھر سورۃ کوثر مبارکہ، پھر تیسری آیت کریمہ مبارکہ جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب حضور علیہ السلام نے سر انور کو اٹھایا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو ہنسا دیا؟ حضور نے فرمایا مجھ پر ابھی ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے وہ صورت ہمیں پڑھ کر سنائی. آپ نے جو صورت پڑھی وہ صورت کوثر تھی جس کو ابو صالح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی روایت کیا اور دیگر بھی لوگوں نے روایت کیا. آس بن وائل ابن ہشام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا اور وہ مسجد میں داخل ہو رہا تھا. دونوں کی مسجد کے دروازے پر ملاقات ہوگی، آپس میں باتیں ہوتی رہی. قریش کی ایک پوری جماعت مسجد میں موجود تھی. جب آس ان پر داخل ہوا انہوں نے کہا تم کس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے؟ آس بدبخت نے کہا میں ابتر، یعنی جس کی نسل منقطع ہو چکی اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا. یہ کلمہ اس لیے استعمال کیا گیا، قریش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ کو ابتر کہتے تھے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی مرد کا لڑکا زندہ نہ ہوتا تو اس کو ابتر کہتے تھے. تو اس طرح وہ کافر تانا دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تانے کے رد میں اس پوری صورت کا نزول فرمایا اور ان کو ابتر کہا. فرمایا حبیب آپ کو تو ہم نے خیر کثیر عطا فرما دیا، یہ لوگ بدبخت ہیں، یہ ابتر ہیں، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی اور آپ کا نام تو قیامت تک زندہ اور پابندہ رہے گا. اس لیے اب آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو روشن کر دے گا. اس کے بعد دوستو یہ آپ نے الفاظ پڑھنے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل. اس کو بڑی بار آپ نے سنا ہوگا، کئی مرتبہ سنا ہوگا، لیکن جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے نا ان تمام چیزوں کو پڑھنے کی، شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہو، لیکن اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے. جب اس کو حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اس کو جب پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ کر اس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف اپنے ہاتھ بھی اٹھانے ہیں، اپنا
اپنا چہرہ بھی اٹھانا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ہاتھ چہرے پر پھیرنے سے پہلے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرما لیں گے انشاءاللہ۔ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ضرور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ اور یہ اسماء مبارکہ، یہ آیت کریمہ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنی ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔